السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل و انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، آج کا عنوان ہے عہد فاروقی میں بیت المال کا نظم. اسلام کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک مالی نظام ہو جس کے ذریعے سے سماج و معاشرہ کی ضروریات کو پورا کیا جائے. وہ ضروریات کھانے کی ہو، پینے کی ہو، دوا علاج کی ہو، مکان کی ہو، حفاظت کی ہو، تو بیت المال سے ایک سسٹم ہونا چاہیے اور تمام تر مالی ضرورت اس بیت المال کے ذریعے سے پوری ہو. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا آغاز ہو چکا تھا اور اس کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا کار خیر انجام دیتے تھے. ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہاں بھی بیت المال کا ایک نظام تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا مستحکم نظام نہیں تھا جس کو یہ کہا جائے کہ پورا منظم ہو چکا ہے. بیت المال کے اندر جو بھی مال آتا، چاہے غزوات
کے ذریعہ سے مال غنیمت کے طور پر آتا، زکوٰۃ وصولی جاتی وہ آتا، تو اسی وقت ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا، جس کو جو ضرورت ہے اس کو دے دیا جاتا تھا۔ لیکن کس کو کب کتنا دیا گیا، ان تمام چیزوں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا۔ اور یہی معاملہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی رہا، اور آپ کے دور میں صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کے توجہ دلانے کے بعد بیت المال کا نظام منظم ہوا، باقاعدہ اس کے لیے رجسٹر تیار کیے گئے، لوگوں کے وظیفے جاری کیے گئے، ماہانہ کس کو کتنا دیا جائے گا، اس کا پورا نظام عہد فاروقی کے اندر عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک واقعہ کہ جب اس کا سلسلہ شروع ہوا کہ اس کو منظم کیا جائے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بحرین سے آیا، عامل بنا کے، گورنر بنا کے آپ کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ کہتے میں آیا، اس کے بعد عشاء کی نماز آپ کے پاس میں نے پڑھی، تو میں سوچا آپ سے سلام کر لوں، ملاقات کر لوں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کے بعد، حال چال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ وہاں سے کیا لائے ہو؟ عامل بنا کے بھیجے گئے تھے، وہاں سے کیا لائے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا 5 لاکھ درہم لے کر کے آیا ہوں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھ رہے ہو جو کہہ رہے ہو؟ یعنی 5 لاکھ درہم بول رہے ہو، سوچ سمجھ کے بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں 5 لاکھ لایا ہوں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے ان سے وضاحت طلب کی کہ 5 ہی لاکھ بول رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ، یعنی 5 لاکھ۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کو اس پر اطمینان نہیں ہوا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کہاں سے ملے گی، وہاں مال جمع کرنے کا تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے مل سکتی ہے، تو کہا کہ ایسا جاؤ آرام کرو، صبح ملنا۔ ابو ہریرہ اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کی بات کو مان کر کے رات میں آرام کیا، اور صبح پھر فجر بعد ملاقات ہوئی، بلایا، پوچھا کیا لے کر کے آیا؟ انہوں نے کہا 5 لاکھ لے کر کے آیا ہوں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ سب پاکیزہ مال ہے، یعنی سب حلال کا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ گورنمنٹ کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے، وہاں جا کر کے سرکاری دھونس دکھا کر کے زبردستی لوگوں سے لے لیے ہو؟ انہوں نے کہا سب پاکیزہ ہے، جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، جس اعتبار سے زکوٰۃ اصولنا تھا، اس اعتبار سے میں نے اصولا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، 5 لاکھ آیا ہے، لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کہا کہ اِنَّهُ قَدِمَ عَلِيَّ مَالٌ كَثِيرٌ، اے لوگوں میرے پاس بہت زیادہ مال آیا ہے، فَإِن شِئْتُمْ أَن نَعُدَّهَا لَكُمْ عُدًّا وَإِن شِئْتُمْ أَن نَكِيلَهُ كَيْلًا، اگر تم چاہو تو میں گن گن کے تم کو دوں، اور اگر چاہو تو ناپ کے دے دوں، 1 مٹھی 2 مٹھی لے کے چلے جاؤ۔ جو میں نے ذکر کیا کہ پہلے کوئی نظم نہیں تھا، وہی یہاں بھی معاملہ تھا، بیت المال میں آیا، جس کی جو ضرورت اس کو دے دیا جائے، جمع نہ کیا جائے۔ انہی میں سے ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین، میں نے عجم کے بادشاہوں کا دور دیکھا ہے،
ان کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک نظام ہے، ان کے ہاں رجسٹر تیار ہے، کس کو کتنا کیا دینا چاہیے وہ درج ہے، اور اسی اعتبار سے ان کو دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ساتھ سب کو جتنا دل چاہے دے دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نظام ان کے یہاں ہے، متعین ہے، رجسٹر میں درج ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ میں نے وہ دیکھا ہے، لہذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں بھی اس نظام کو لاگو کر دیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یہ بات پسند آئی، اور پھر آپ نے باقاعدہ ایک نظم تیار کروایا، رجسٹر تیار کروایا، اور پھر آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ لوگوں کے وظیفے متعین کیے گئے، جو زیادہ ایمان اور اسلام کے اعتبار سے اولین تھے ان کو زیادہ دیا گیا، جو مکہ میں ایمان لائے مہاجر ان کو اور زیادہ دیا گیا، اس کے بعد مدینہ کے لوگوں کو دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اور زیادہ دیا گیا، سب کا متعین کر دیا، ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، اور درج کیا گیا، اور وہ ایک سسٹم بنا، اس اعتبار سے بیت المال کو منظم کیا جانے لگا کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا جتنا آئے سب بانٹ ڈالو، بلکہ اب اس کو ایک نظام کے تحت اس کی تقسیم ہوگی، متعین رہے گا کہ اس کو کتنا ملے گا۔ چنانچہ اس اعتبار سے انہوں نے بیت المال کو منظم کیا۔ اس سے پہلے بیت المال میں مال آتا تھا اور تقسیم کر دیا جاتا تھا، کس کو کیا دیا گیا، کتنا دیا گیا، یہ تمام چیزیں درج نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو عمر فاروق اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال کا نظام منظم ہوا، اور ان کی جب کارکردگی دکھائی جاتی ہے تو اس میں ایک اہم کارنامہ یہ بھی شمار کرایا جاتا ہے کہ ان کے دور میں بیت المال کو منظم کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی چیزیں سکھلاتا ہے۔ اولاً یہ کہ کتنے امانت دار لوگ تھے، کتنے ایماندار لوگ تھے، جو اصولنے گئے ہیں وہ بھی، اور جہاں لا کے اصول کے دیا گیا وہ بھی، اور جن کے درمیان تقسیم کیا جا رہا وہ بھی، تینوں کا معاملہ آپ دیکھیں کہ پوری ایمانداری کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لائے صحابہ رسول، ان کا کہنا ہی کیا، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ بے ایمانی کریں گے، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ 5 لاکھ دے دیے۔ بار بار عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے کے باوجود ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ 5 لاکھ، اس کے باوجود دل میں یہ خیال نہیں ہے لاؤ تھوڑا کم کر دیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو 5 لاکھ میں سے کتنا بچے گا؟ یہ اصولنے والے لوگ، اصولی ہوتی گھر پٹی کے نام سے، فلاں چیز کے نام سے، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے نا، حکومت کا حصہ ہے نا۔ تو اس میں کتنا بگاڑ ہے، کتنا کرپشن ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، اور کہیں نہ کہیں ہم تمام لوگ اس میں شریک ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں، ہمارے نظام میں برکت نہیں، سکون نہیں ہے، سکون اطمینان غارت ہو گیا ہے سماج سے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ بے ایمانی نظر آتی، وہاں اصولنے والے ایماندار ہیں، جو حاکمی وقت ہیں جن کے پاس آیا وہ ایماندار ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں میں میرے پاس بہت زیادہ مال آیا ہے، کہو تو گن گن کے دے دوں، اور کہو تو ایسے لب بھر بھر کے دے دوں۔ یہ معاملہ تھا، یعنی مال کی محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، آگے وہ بات آئے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو مال سے محبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایک آزمائش ہے، مال ان کو جو ہے فتنے میں مبتلا نہیں کر سکا، وہ اپنے آپ کو الحمدللہ بچا لے گئے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اتنے کثیر تعداد میں مال ہونے کے باوجود ان کی نیت خراب نہیں ہوئی۔ کہا کس طریقے سے دوں، گن کے دوں یا ناپ کے دے دوں؟ تو ان لوگوں میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ لاؤ دے دو، ایسا نہیں کہہ سکتے تھے، ہاں ناپ کے دے دیجیے، نہیں، ایک طریقہ بدلا دیا۔ ان کو لگا کہ اس کو اور منظم کیا جا سکتا ہے، اور یہ رائے مشورہ کہاں سے آیا؟ وہ پبلک میں سے آیا، عوام الناس میں سے آیا۔
انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کہیں جا کے دیکھا ہے دوسری حکومت کے اندر ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نظام بنا رکھا ہے، اگر ہمارے یہاں مناسب ہے تو وہ بھی لاگو کر دیا جائے۔ عمر بن الخطاب اللہ عنہ یعنی تینوں اصولنے والے، بانٹنے والے، جن کے درمیان بٹنا ہے، وہ تمام کے تمام ایماندار تھے۔ اسی لیے مال میں برکت ہے، خوشحالی، اسی لیے مال میں برکت ہے، خوشحالی۔ جبکہ ہمارے یہاں ہم حکومت کی بات نہیں کرتے، وہ بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر، گھروں کا جو ہمارا نظام ہے مال کا، اس میں اگر یہ مال 2-3 لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس میں فرق آنے لگتا ہے۔ کون ہیں؟ سب اپنے لوگ، باپ ہیں، بیٹا ہیں، ماں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں فرق آنے لگتا ہے۔ یاد رہے، جہاں ہماری نیت بدلی وہیں اللہ رب العالمین برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ دینے والے تھے، اللہ ان کو دے رہا تھا، چھپانے والوں سے اللہ اپنی برکت کو چھپا لیتا ہے۔ وہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ مزید دے رہا ہے۔ کبھی نہیں سنیں گے بیت المال میں کبھی کمی رہی ہو، اس کے بعد سے ایک نظام بن گیا۔ تو عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ کہ بیت المال کو انہوں نے منظم کیا، اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مال کو منظم انداز میں لے کے چلنا چاہیے۔ ہم 10 روپیہ کماتے ہیں، 100 روپیہ کماتے ہیں، 1000 کماتے ہیں، لاکھ کماتے ہیں، جو بھی کمائیں ایک سسٹم کے تحت اس کو لے کے چلیں۔ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے کاروبار میں لگانا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، غرباء، فقراء، مساکین پہ خرچ کرنا ہے۔ ایک نظام بنائیے اور اس کی برکت پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مال میں کتنی برکت۔ بہت سارے بھائی کماتے تو بہت ہیں، لیکن آتا ہے جاتا کہاں ہے پتہ نہیں چلتا۔ جب دیکھو تب وہی شکوہ ہے، یار کچھ ہے نہیں، مہینہ پورا نہیں ہوا، کیوں؟ کوئی سسٹم نہیں۔ آج انہوں نے کتنا کمایا انہیں پتہ نہیں، آج انہوں نے خرچ کتنا کیا یہ بھی نہیں پتا۔ نظام ہونا چاہیے، مالی نظام ضرور قائم کریں، اور یہ بچپن سے سکھایا جانا چاہیے۔ ایک نظام بچوں کے درمیان چلایا جانا چاہیے۔ یہ مال ان کے ہاتھ میں جائے تو ان کو پتہ ہے کہ اتنا ملے گا، اتنا خرچ کرنا ہے، اتنا رکھنا ہے، اتنا یہاں خرچ ہونا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ابھی ہم لوگ کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مہمان آئے، بچوں کو کچھ دیے، یا عیدی ملی، بچوں کے ہاتھ میں پیسہ آیا، اور یہ ہر سال ہوتا ہے اور سال میں کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں ان کے بچوں کو دیتے ہوں گے، ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ جو آتا ہے جاتا کہاں ہے؟ ابھی آپ کہیں گے اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے ہی نہیں کہ کیا اس کے حساب کتاب کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی ملے تھے، انہوں نے کہا کہ عمرہ کرنے کی تیاری۔ میں کہا کون کون جائے گا؟ بولے کہ میں، میری وائف اور میرے 2 بچے۔ کہ وہ لوگ اپنی تیاری کر چکے ہیں، صرف مجھے تیاری کرنا ہے۔ تو میں سمجھا تیاری کا مطلب کپڑا وپڑا جو ہوتا ہے وہ سب۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے اس کے پاس 58,000 ہے، دوسرا اس کے پاس 53,000 ہے، اہلیہ نے اپنا جمع کیا ہے 60 کے اوپر پہنچ چکا ہے، اب رہ گیا میرا صرف۔ میں کہا یہ اماؤنٹ ان کے پاس کہاں سے؟ تو کہا میں ان کو جو خرچ دیتا ہوں، ان کے کھانے کا، پینے کا، چاکلیٹ وغیرہ وہ سب میں خرچ کرتا ہوں، لیکن ان کو جو الگ سے ملتا ہے، جہاں بھی ملتا ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ میں کہا واہ، یہ نظام ہے۔ ایک کا انتظام ان کو کرنا اپنے آپ کا، بقیہ انتظام ہو چکا ہے۔ ایک رخ انہوں نے دیا ہے، بچوں کے ذہن میں بات ڈال دیا ہے، اس کو جمع کرو، عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ 1-2 روپے میں ہوتا ہے، 1000-2000 میں ہوتا ہے، ایک کثیر میں مقدار لگتی ہے، عدد پیسے لگتے ہیں اس کے لیے، لیکن دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہاں تک وہ پہنچیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ 60-70 ہمارے بچے جمع کر لیں گے، کچھ بھی تو جمع کریں، کوئی تو خیر کا کام کریں۔ وہ چاکلیٹ، ویفر اور یہ وہ کھا کے چلے آتے ہیں۔
آپ اس سے اچھی چیز کھلا سکتے ہیں اور کھلاتے ہیں الحمدللہ۔ وہ جو خرچ ہوتا ہے وہ اشتراحی خرچ ہوتا ہے، وہ نہ بھی کھائیں ان کے صحت پہ اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ تو بہرحال مال کا ایک نظام ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا نظام قائم کیا اور اس کے برکات سامنے آئے۔ پھر اس کو خرچ کیسے کیا جائے، عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے اس کے خرچ کا بھی ایک نظام بنایا، جیسے میں نے ذکر کیا، سب کا متعین ہے، سب کا متعین ہے، سب کا متعین۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ارقم ان کے عبداللہ بن ارقم اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بیت المال کے نگراں تھے۔ ہاں، انہوں نے رجسٹر تیار کیا، باقاعدہ اس پر آفیسر متعین کیے، اس کے نگراں متعین کیے، لکھنے پڑھنے والے لوگ متعین کیے۔ انہی میں سے عبداللہ بن ارقم ایک ہے، جو اسی بیت المال میں ایک ذمہ دار قسم کے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت کے طور پر بہت سارے زیورات آئے اور سونے اور چاندی کے برتن آئے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے پاس میں جا کے ملاقات میں نے کیا اور جا کے کہا کہ فلاں علاقہ فتح ہوا ہے، وہاں سے مال غنیمت میں زیور آیا ہے، سونے چاندی کے برتن آئے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا ہے، جب مجھے آپ دیکھو کہ میں فارغ ہوں تب مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ آپ رکھو، جب مجھے دیکھو کہ میں خالی بیٹھا ہوں تو اس کے بعد آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا، اور جو تفصیل آج بیان کر رہا ہوں اس وقت بیان کرنا۔ فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، ایک دن میں نے دیکھا کہ خالی بیٹھے ہیں تو مجھے لگا کہ آج وہ بات رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں گیا اور کہا کہ شاید آج آپ خالی ہیں، اور وہ بات رہ گئی۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک، وہ چٹائی بچھاؤ۔ چٹائی بچھائی گئی۔ یہ کون ہیں؟ امیر المومنین، اتنے بڑے رقبے کے امیر المومنین تھے، حاکم وقت تھے۔ کہا چٹائی بچھاؤ، چٹائی بچھائی گئی اور لا کر کے جو بھی سونا چاندی زیور وغیرہ تھا لا کے وہیں پلٹ دیا۔ امیر المومنین اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور دیکھیے کہ مال کے لیے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس کے تئیں ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے سکھلایا، کہا اللہم انک ذکرت ھذا المال، اے اللہ تو نے اس مال کے سلسلے میں قرآن میں ذکر کیا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، اور تو نے یہ بھی کہا ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ دو آیت کریمہ انہوں نے دو مقام کی پڑھی۔ کہا کہ اللہ اس مال کے سلسلے میں تو نے کہا ہے کہ زین للناس حب الشہوات، کہ لوگوں کے لیے مرغوب چیزیں، اچھی چیزیں ان کے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں کہ اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی مرغوب چیز ہیں؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، عورتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اور سونے چاندی کے خزانے کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، گھوڑے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ اس مال کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، یہ چیز مجھ کو اچھی لگی، لیکن تو نے یہ بھی کہا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ اگر اس میں سے کچھ ضائع ہو جائے تو زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، ایمان ہی تو ہے، چلا گیا، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اور وہ اسی طریقے سے ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جب تمہیں ملے تو بہت زیادہ گھمنڈ مت کرو، اطراء مت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے بیان کیا ہے کہ مال کے سلسلے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ مال دکھے گا ہم کو خوشی ہوگی، مال کی خواہش پیدا ہوگی، اس سے محبت اور لگاؤ ہوگا، لیکن مومن آدمی اس کو سب سمجھ کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے جا سکتا ہے، جانے پہ اس کو زیادہ غم نہیں اور ملنے پر زیادہ اتراتا نہیں۔ وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا کیا ہے، ملا ہے الحمدللہ، نہیں ملا کوئی بات نہیں، ملنے کے بعد گھمنڈ تکبر نہیں کرتا۔ لہذا انہوں نے
یہ 2 آیت کریمہ تلاوت کر کے اس کے سامنے کہا اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینت لہا اللہم انفقہ فی حق وعوذ بک من شر۔ اے اللہ اس کو دیکھ کر کے مجھے خوشی ہوئی ہے، تو نے کہا کہ ہمارے لیے مزین کیا گیا ہے، لہذا یہ مال میں نے دیکھا، یہ سونا ہے، یہ چاندی کا خزانہ ہے، اس کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی۔ اے اللہ تجھ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کا استعمال صحیح جگہ مجھ سے کرا دیں، غلط جگہ استعمال نہ ہونے پائے۔ اے اللہ اس کے شر سے مجھے بچائے۔ لہذا مومن کو یہی ہونا چاہیے، مال کی محبت ہے، مال کے لگاؤ ہے، مال حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن سب کچھ اس کے لیے نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ اللہ تو دے مجھے، اور اللہ جب دے دے تو اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد سوال یہ اللہ سے کرنا ہے اللہ یہ مال مجھ کو ملا ہے، تو نے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال مجھ سے کرا دے، غلط استعمال سے بچا، اس کے شر سے مجھے بچا۔ یہ انہوں نے دعا کیا، اور اسی درمیان مسند احمد کی روایت ہے، ان کا ایک لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک انگوٹھی مجھے دے دیجیے۔ لڑکا ہے، بیت المال ہے، خزانہ موجود ہے، رعایا میں سے ایک حصہ وہ بھی ہے، ایک فرد وہ بھی ہے۔ کہا امیر المومنین ایک انگوٹھی دے دیجیے۔ کہا گھر جاؤ، اپنی والدہ کے پاس جاؤ، وہ آپ کو پانی پلائیں گی۔ لہذا ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، ایک انگوٹھی نہیں دیتے۔ یہاں صرف بتلانا مقصود ہے 2 چیزیں، ایک یہ کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ مال دیکھ کے خوش ہوتے تھے، لہذا ایک مومن اگر مال دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا مال کمانے کی فکر کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف نہیں، دینداری کے خلاف نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو متقی و پرہیزگار لوگ ہیں ان کو کمانا وانا نہیں چاہیے، صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، ان کو کمانا نہیں چاہیے، کمانا یہ دنیا داری ہو گئی، لہذا دین سے نکلتے رہیں۔ نہ، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ہے، مال سے محبت بھی ہو سکتی ہے، مال دے کے خوشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مال ایک آزمائش ہے، اس کے فتنے میں مت پڑیے گا، اس کے جانے پر غمزدہ مت ہوئیے گا، اس کے ملنے پر اترائیے گا نہیں کہ اللہ کا راستہ چھوٹ جائے۔ لہذا عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ مومن مال دے کے خوش ہو سکتا ہے، مومن مال کما سکتا ہے، مومن مال اکٹھا کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرے کہ اللہ اس کو صحیح جگہ استعمال کرا دے، صحیح راستے میں خرچ کرا دے، اس کے شر سے بچا دے، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص ہے مال 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 اسی میں ڈوب گیا اور یہ بھول گیا کہ اللہ نے دیا ہے، وہ غرور کرنے کا لگا، تکبر کرنے لگا، ادھر ادھر خرچ کرنے لگا، عیاشیاں کرنے لگا، اللہ کو بھول گیا، تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، دنیا دار کا طریقہ ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ مال کمانا، مال دیکھنا، مال دے کے خوش ہونا، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ مال رہے گا بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بیت المال قائم ہے، اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اپنے گھر کا بھی کوئی فرد آئے گا تو نہیں، آپ کو نظام کے تحت آنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین کے بیٹے، وزیر اعلیٰ کے بیٹے، وزیر اعظم کے بیٹے، فلاں پردھان کے بیٹے، کارپوریٹر کے بیٹے، نہ، کچھ نہیں، ایک نظام قائم ہے، آپ بھی وہیں سے آئیے، متعین ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں ان کا بیٹا مانگ رہا تھا نا کہ ایک انگوٹھی دے دیجیے، نہ، نظام بنا ہوا ہے، اس نظام کے تحت آپ کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، نظام سے ہٹ کر کے نہ ان کو ملے گا نہ آپ کو ملے گا۔ کون کس کا قریبی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کون مستحق ہے، کون سسٹم میں بیٹھتا اس کو ملے گا۔ آج یہی جو ہے لوٹ مار مچی ہے، میں فلاں کا قریبی ہوں لہذا یہ مجھ کو مل جائے گا، میں فلاں کا قریبی ہوں یہ مجھ کو مل جائے گا، میں فلاں کا قریبی ہوں اس کو مل جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز میں نے ذکر کیا کہ بیت المال کا نظام منظم کرنے کے بعد انہوں نے یہ دکھلا دیا کہ اس نظام کے خلاف نہیں، چاہے جو ہو، میں ہوں یا میری اولاد ہو۔ ایک اور واقعہ بس سنا کے ختم کرتا ہوں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا اس بیت المال میں سے آپ کا کیا ہے، اس بیت المال میں سے آپ کا کیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، میں اس کو چھوڑ کے بس صرف مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس بیت المال میں میرے لیے 2 جوڑی کپڑے ہیں، ایک گرمی کے اور ایک سردی کے،
امیر المومنین تھے، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کو کہاں سے وہ کمانے تو جائیں گے نہیں، اگر کمائیں گے حکومت کا کام کون کرے گا؟ لہذا اپنے طور پر متعین کیا تھا 2 جوڑی کپڑے، ایک سردی کے ایک گرمی کے، دوسرا ایک سواری جس کے ذریعے سے وہ حکومت کے کام بھی انجام دیتے تھے اور اسی کے ذریعے سے حج کرنے جاتے تھے، اور جو ہے روزانہ ایک آدمی کی جو خوراک ہو سکتی ہے وہی خوراک ان کی خوراک تھی۔ کہاں سے؟ بیت المال سے۔ یعنی اپنے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خزانہ میرا ہے، میں کارپوریٹر بن گیا تو سب میرا، جتنا پاس ہوگا سب میرا، ہم پردھان بن گئے تو جتنا بھی پاس ہوگا سب میرا۔ اللہ کہتا ہوں اتنی حرام خوری کہیں اور نہیں ہوتی ہوگی، اور اسی کے لیے ہم لوگ لڑتے ہیں، ہاں کھڑے ہوتے ہیں، کروڑوں خرچ کرتے کس کے لیے؟ پردھانی کے لیے۔ تصور کیجیے اس میں کتنی تنخواہ ہے، اس ایک پردھان کی تنخواہ کتنی؟ پوچھ لیجئے گا، شاید اب 15-15 ہزار ہوئی ہے کیا؟ 7-8 سال پہلے شاید 5,000-6,000 تنخواہ تھی، آنے جانے کا مہینے میں کچھ ملتا تھا بس۔ اب کروڑ آدمی خرچ کر رہا ہے تو کیوں خرچ کر رہا ہے؟ 50 لاکھ 60 لاکھ خرچ کر رہا ہے تو کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کس بات کی؟ کہ وہ ایک شان ہے کہ ہمارا خاندان، اگر اتنی سی بات ہوتی تو میں مان سکتا تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، چودراہٹ قائم رہنا چاہیے، اس کا اثر پڑتا ہے، اثر و رسوخ باقی رہے، ٹھیک ہے، یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے کہ آپ نے پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ کیا تاکہ وہ پوسٹ ملی رہے، آپ کا ایک مقام بنا رہے، لیکن اس کے بعد جو عوام کے لیے پیسہ پاس ہوتا ہے اس میں سے کچھ مت لیجیے، تب ہم جانیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پردھان ایسا ہو یا کوئی بھی کارپوریٹر ایسا ہو، کوئی بھی MLA اور MP ایسا ہو کہ واقعی اس دبدبہ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ الیکشن لڑ رہا ہو اور بعد میں غلط طریقے سے جو عوام کے لیے پیسہ آ رہا ہے اس کو نہ لیتا رہا، اسی کے لڑتے ہیں، اسی کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ پورا بیت المال ہاتھ میں ہے، امیر المومنین ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کون روکنے والا تھا؟ عمر کے سامنے کون زبان کھول سکتا تھا؟ لیکن خود اپنا نظام بنائے اور عوام کو اتنا چھوٹ دے رکھا تھا اس معاملے میں کہ اگر عمر بڑا کرتا پہن کے چلے جائیں تو ایک عورت پوچھ لیتی تھی کہ امیر المومنین سب کا کپڑا تو اتنا ملا ہے، آپ کتنا لمبا کیسے؟ اتنا اختیار دے رکھا تھا۔ آج کوئی پوچھ کے بتائے صاحب سے؟ نہیں پوچھ سکتے۔ یہ گاڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ بنگلے کہاں بن گئے؟ ہاں ED پوچھ سکتی ہے، وہ مسئلہ پورا۔ بہرحال تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا، یہ درس واقعی یہ قصے کہانی بیان کرنے کے لیے نہیں، یہ سیرت جو بیان کی جا رہی ہے یہ قصے کہانی کے طور پر نہیں کہ عمر الخطاب کے دور میں ایسا ہوا ایسا نہیں، اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے وہ سیکھنے کے لیے درس ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بیت المال ایک اہم چیز ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم کیا کریں بیت المال کے سلسلے میں؟ میرا ایک مشورہ ہے، کیونکہ اسلامی حکومت نہیں، اس لیے ہر شخص اپنے اپنے طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے مال کا ایک نظام قائم کرے، اپنے گھر میں کریں، چند دوست مل کے کریں کہ ہم لوگ مہینے میں 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ جمع کریں گے، اور اس کو کہاں خرچ کریں گے آپس میں طے کر لیں، کسی بیمار کو دے دیں گے، کسی غریب کے کھانے کا بندوبست کر دیں گے، کسی کے کپڑے کا، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی تعلیم کا ہم دے دیں گے، کچھ بیوہ ہیں ان کو، یعنی آپ پوری تحقیق کے ساتھ ایک چھوٹا سا نظام شروع کریں، بڑا نہیں، چھوٹا شروع کریں، 10 لوگ 15 لوگ شروعات کریں۔ ایسے ہی اگر پھر جب آپ 1 سال 2 سال چلیں گے آپ کو لگے کہ اس کو اور بڑا کیا جا سکتا ہے، اور بڑا کیجیے، یعنی جو ہماری استطاعت ہے اس اعتبار سے ایک نظام ہمارے درمیان ہونا چاہیے کہ وقت ضرورت
جو ہمارے ضرورت مند بھائی بہن ہیں ان کا جو کچھ ہو سکتا ہے اتنا ہم کم از کم تعاون تو کر سکیں، کھڑے تو ہو سکیں، ان کے کم از کم کفن دفن کا انتظام تو کر سکیں۔ ایسے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، انتقال ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ کفن کا پیسہ کون دے گا، قبر کی کھدائی کا پیسہ کون دے گا۔ اس طرح کے کام بہت سارے ہیں، ہم کو ایک کام منتخب کرنا ہے، اس کے لیے 4-10 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ایک نظام کے تحت ہر مہینہ اس میں جمع کرتے رہنا ہے اور ضرورت مندوں کو تقسیم کرتے رہنا ہے، اکٹھا کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الہ میں کہ نصر و توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، بار الہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے مال میں تو برکت دے، ایک نظام قائم کرنے والا بنا، ہم تمام کو خوشحالی دے۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔